TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا کے قدامت پسند سیاست دانوں پر بشمول وزرائے اعلیٰ پر کاربن کی قیمت کے بارے میں کینیڈینوں سے جھوٹ بولنے کا الزام لگایا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا کے قدامت پسند سیاست دانوں پر بشمول وزرائے اعلیٰ پر کاربن کی قیمت کے بارے میں کینیڈینوں سے جھوٹ بولنے کا الزام لگایا۔ ٹروڈو کی حکومت کاربن کی قیمتوں کے خلاف بڑھتے ہوئے حملوں کے ساتھ جھک رہی ہے اور ووٹرز تیزی سے ایسے سیاست دانوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ پالیسی ان کی زندگیوں کو سستا بنا رہی ہے۔ زیادہ تر وزرائے اعلیٰ اور وفاقی کنزرویٹو چاہتے ہیں کہ لبرلز پیر کو کاربن کی قیمت میں $15 فی ٹن کا طے شدہ اضافہ منسوخ کر دیں، جس میں 1 لیٹر پیٹرول میں 3.3 سینٹ اور قدرتی گیس کے 1 ماہ کب میٹر میں 2.9 سینٹ کا اضافہ کیا جائے۔ گھرانوں کو ہر 3 ماہ بعد بھیجی جانے والی کاربن کی چھوٹ کو بھی کاربن کی قیمت کے متوازی طور پر ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے۔ ٹروڈو نے کہا کہ سیاسی رہنما جو پالیسی پر تنقید کرتے ہیں وہ کینیڈین کو ان رعایتوں کے بارے میں تسلیم کرنے اور مطلع کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں جن کا مقصد صارفین کے اخراجات کو پورا کرنا ہے۔ جو گھرانے اپنے ایندھن کا استعمال کم کرتے ہیں وہ پیسے بچاتے ہیں، لیکن ان کی رعایت کی رقم متاثر نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا اس ملک کے قدامت پسند وزرائے اعلیٰ کینیڈینوں کو گمراہ کر رہے ہیں، سچ نہیں کہہ رہے ہیں۔ ٹروڈو نے کنزرویٹو لیڈر پیئر پالیور پر قانون سازی کو روکنے کا بھی الزام لگایا جو دیہی کینیڈینوں کے لیے ریبیٹ ٹاپ اپ کو دگنا کر دے گا۔ کینیڈین صوبے انٹیریو کے 4 بڑے اسکول بورڈ سوشل میڈیا کی کچھ بڑی کمپنیوں کو اپنی مصنوعات کے حوالے سے عدالت میں لے جا رہے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبہ انٹیریو کے 4 بڑے اسکول بورڈ سوشل میڈیا کی کچھ بڑی کمپنیوں کو اپنی مصنوعات کے حوالے سے عدالت میں لے جا رہے ہیں، یہ الزام لگاتے ہوئے کہ ان کے ڈیزائن کے طریقے سے بچوں کے سوچنے، برتاؤ کرنے اور سیکھنے کے طریقے کو منفی طور پر تبدیل کر دیا گیا ہے اور اسکولوں کے کام کرنے کے طریقے میں خلل ڈالا ہے۔ اسکول بورڈز نے دنیا کی سب سے بڑی سوشل میڈیا کمپنیوں کے خلاف مقدمہ دائر کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ ان پلیٹ فارمز نے طلباء کی پڑھائی میں خلل ڈالتے ہوئے اور بچوں کو ایک طرح کی لت میں گرفتار کر دیا ہے۔ اسکول بورڈز نے جو تقریباً 4 ارب کینیڈین ڈالر ہرجانے کے خواہاں ہیں، کہا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو لاپرواہی سے اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ بچے اسے استعمال پر مجبور ہیں اور جس نے ان کے سوچنے، برتاؤ اور سیکھنے کے طریقوں کو نئے سرے سے استوار کر دیا ہے۔ اسکول بورڈز کا کہنا ہے کہ پلیٹ فارم سائبر دھونس، ہراساں کرنے، نفرت انگیز تقریر اور غلط معلومات کو فروغ دیتے ہیں اور اسکولوں میں جسمانی تشدد اور تنازعات کو بڑھانے میں ان کا حصہ ہے۔ بورڈز نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ طلباء سوشل میڈیا پروڈکٹس کے زبردست اور زبردستی استعمال کی وجہ سے توجہ، تربیت اور ذہنی صحت کے بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ 33 امریکی ریاستوں نے بھی گزشتہ سال میٹا پر مقدمہ دائر کرتے ہوئے الزام عائد کیا تھا کہ اس کی مصنوعات چھوٹے بچوں اور نوعمروں میں ذہنی صحت کے مسائل کا باعث بنتی ہے۔ ایک نیوز کانفرنس میں مذکورہ مقدمے کے بارے میں پوچھے جانے پر انٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے کہا کہ وہ اسکول بورڈز کی کوششوں سے متفق نہیں ہیں۔ ٹورنٹو میں اس ویکینڈ پر شہر میں بارش اور ہلکی برف باری کا امکان ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 1 اور زیادہ سے زیادہ 9 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے اس ویکینڈ پر ٹورنٹو کا موسم ملا جلا رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس ویکینڈ پر شہر میں بارش اور ہلکی برف باری کا امکان ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 1 اور زیادہ سے زیادہ 9 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق شہر میں دھوپ کے ساتھ بادلوں کا راج رہے گا، جبکہ رات میں بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ اس دوران درجہ حرارت دن کے اوقات میں 8 اور رات کے اوقات میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ اتوار کے روز شہر میں دھوپ کے ساتھ بادل چھائے رہیں گے، جبکہ درجہ حرارت دن کے اوقات میں 9 اور رات کے اوقات میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ سلامتی کونسل میں قرارداد منظور ہونے کے بعد غزہ میں جنگی کارروائیاں کرنے والے اسرائیل کے لیے عالمی عدالت انصاف نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سلامتی کونسل میں قرارداد منظور ہونے کے بعد غزہ میں جنگی کارروائیاں کرنے والے اسرائیل کے لیے عالمی عدالت انصاف نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ عالمی عدالت کے ججز نے حکم جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل تمام ضروری اور مؤثر اقدامات کرے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ بنیادی خوراک کی فراہمی بلا تاخیر غزہ میں پہنچ جائے۔ فلسطینیوں کو قحط کے پھیلاؤ کی روشنی میں زندگی کے مشکل حالات کا سامنا ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کو اب صرف قحط کے خطرے کا سامنا نہیں بلکہ یہ قحط پہلے ہی ظاہر ہو چکا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق جنوبی افریقہ کی جانب سے دائر درخواست پر عالمی عدالت انصاف کے ججز نے
متفقہ طور پر حکم جاری کیا۔ درخواست میں اسرائیل پر غزہ میں نسل کشی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عالمی عدالت سے بھوک اور قحط کے حالات پر نئے اقدامات کی استدعا بھی کی گئی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے کہا کہ شمالی غزہ میں قحط قریب ہے۔ مختلف علاقوں تک رسائی نہ ہونے پر صحت کا نظام بھی تباہ ہو رہا ہے۔ ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ حال ہی میں عمل، شفا اسپتال اور ناصر میڈیکل کمپلیکس میدان جنگ میں تبدیل ہو گئے۔ ان تینوں اسپتالوں میں جاری فوجی کارروائیوں کے بارے میں انتہائی پریشان کن رپورٹس سامنے آ رہی ہیں۔ یاد رہے کہ لڑائی کے 174ویں روز بھی غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کی جانب سے حملوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد مارے گئے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے شروع ہونے والے اسرائیلی بم باری کے نتیجے میں 32,552 فلسطینی شہید، 74,980 زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ کی پٹی کی 70% عمارتیں مکمل یا جزوی تباہ کر دی گئی ہیں۔ کچھ روز قبل روس کے دارالحکومت ماسکو کے قریب ایک کراک سٹی ہال پر ہونے والے حملے کے دوران 100 سے زیادہ افراد کی جان بچانے والے نوجوان اسلام خلیل اوف کو ایوارڈ سے نواز دیا گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کچھ روز قبل روس کے دارالحکومت ماسکو کے قریب ایک کراک سٹی ہال پر ہونے والے حملے کے دوران 100 سے زائد افراد کی جان بچانے والے نوجوانوں اسلام خلیل اوف اور آرتیوم ڈونسکوئی کو ایوارڈ سے نواز دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق مسلم نوجوان اسلام خلیل اوف پڑھائی کے ساتھ ساتھ کراک سٹی ہال میں پارٹ ٹائم ملازمت کرتا ہے اور 22 مارچ کی شام جب وہاں پر دہشت گرد حملہ ہوا تو وہ وہیں پر موجود تھا اور اس نے 100 سے زائد افراد کو ہنگامی راستے سے نکال کر محفوظ مقام پر پہنچایا۔ میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی روسی خاتون ماریا لووا نے 100 سے زائد افراد کی جان بچانے میں مدد کرنے والے 15 سالہ مسلمان نوجوان اسلام خلیل اوف اور 14 سالہ آرٹیم ڈونسکوئی کو ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے پر ایوارڈ دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسلام خلیل اوف کو روسی قانون نافذ کرنے والے اداروں اور روس میں مسلمانوں کے روحانی پیشوا مفتی شیخ راول غینت الدین کی طرف سے بھی اعزازات ملنے کی توقع ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کراک سٹی ہال سے لوگوں کے انخلا میں اس کی مدد کرنے پر اس کے 14 سالہ ساتھی آرتیوم ڈونسکوئی کو بھی ایوارڈ دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اسلام خلیل اوف کی کراک سٹی ہال سے لوگوں کو نکال کر محفوظ مقام پر پہنچاتے ہوئے بنائی گئی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوئی تھی۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کنور کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔